بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر، جسٹس چوک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ صبح بھر سے جو مظاہرین ہیں اپنے مطالبات لے کر یہاں پر آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کمال شاہ صاحب، چیئرمین ہیں آپ امن جرگہ کے خیبر پختونخوا کے۔ ان سے ہم بات کریں گے آج کا مظاہرہ کس حوالے سے ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا ناظرین، 8 نومبر کو محمد زادہ اگروال کو سخاکوٹ مالاکنڈ میں قتل کیا گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈرگ مافیا کی جانب سے ان کو قتل کیا گیا اور انہوں نے کرپشن کی بھی نشاندہی کی تھی انتظامی لیول کے اوپر۔ سید کمال شاہ صاحب، 8 نومبر کو واقعہ ہوتا ہے اور اتنے دن گزرنے کے باوجود جو ہے احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج آپ پشاور میں مظاہرہ کر رہے ہیں، مطالبات کیا ہیں؟ یہ آپ دیکھیں کتنی بے حسی ہے ریاست کی اور ملک و قوم کی کہ ایک بندہ جو کہ ڈبل ماسٹر تھا، اس نے جیوگرافی میں ایم اے کیا ہوا تھا، اس نے آئی آر میں ایم اے کیا ہوا تھا، اور مقامی وہاں پہ جو ساکوٹ جو پہلے سے بدنام زمانہ تھا وہاں پہ اغواکاری کا سلسلہ چل رہا تھا، وہاں پہ منشیات والے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے تھے، وہاں پہ سود مافیا تھا اور بھی وہاں پہ جرائم پیشہ لوگ۔ محمد زادہ شہید بنیادی طور پر ایک سوشل ورکر تھا، وہ امن جرگے کا کارکن تھا، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھا، صحافی بھی تھا ساتھ ساتھ، اور وہاں پہ اس نے انتظامیہ میں جو کرپشن تھا اور انتظامیہ میں جو کرپٹ عناصر تھے، لوگ تھے، ان کے خلاف بھی آواز اٹھایا۔ اس کی سزا اس کو مل گئی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج 14 دن ہو گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے ایک ہفتہ دھرنے دے دیے، صبح سے لے کے رات 1 بجے تک وہاں پہ روڈ پہ لوگ عوام کھڑے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ آج ہم اس بات پہ مجبور تھے کہ یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے سامنے اس لیے ہم آئے ہیں کہ یہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقامی ایم پی ہے، اس کا نام ہے مصور غازی مصور، دوسرا ہے فضل الہی جو کہ پشاور سے ادھر کہیں ایک علاقے سے ایم پی ہے۔ وہ وہاں پہ آ گیا تھا ہمارے ساتھ، اس نے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدے میں ہمارے جو مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ محمد زادہ شہید کے قتل کے کیس میں ایک جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں مقرر کیا جائے، اور یہ انکوائری وہاں پہ مقامی جو انتظامیہ ہے یا لیویز وہ ان کے ہاتھوں نہ کیا جائے۔ اور ساکوٹ میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر پولیس نہیں ہے، لیویز خود جرائم میں ملوث ہے، وہاں کی انتظامیہ خود جرائم کرنے والوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ وہاں پہ پولیس ایکٹ کا نفاذ کیا جائے، محمد زادہ شہید کے قتل کی تحقیقات CTD کے ذریعے کیا جائے، اور وہاں پہ جو مین مافیا ہے، جو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا، انتظامیہ کو انہوں نے دھمکیاں دی، وہاں پہ مقامی سیاسی لوگوں کو انہوں نے دھمکیاں دی، اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ انتظامیہ جو محمد زادہ کے قتل میں ملوث تھا، ماسوائے 2 بندوں کے، ساری انتظامیہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ہم آج یہاں پہ فضل الہی سے اور غازی مصور سے پوچھنے یہ تھے کہ 4 گھنٹے ہو گئے ہمارا مظاہرہ جاری ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیا تھا، ڈپٹی کمشنر کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو وہاں پہ معطل کر دیا گیا تھا، ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا، اور ساتھ میں جو CCTV فوٹیج ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ 2 قاتل جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں۔ تو قاتل واقعی گرفتار ہوئے ہیں؟ نہیں جی، یہ فیک کارروائی ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا ہے، اور ہم وہاں علاقے کے عوام بلکہ صوبے کے عوام اس کارروائی سے مطمئن نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کراچی میں نقیب اللہ شہید کا وہاں پہ ایک راونور ایک بندہ تھا، اس نے اس کو قتل کیا، اور وہاں پہ مطالبہ یہ ہو رہا تھا کہ راونور کو گرفتار کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں وہاں پہ ان لوگوں کو، پختونوں کو انصاف نہیں مل رہا تھا۔ مطالبہ مجھے پتہ ہے کہ شروع میں ان کا یہ تھا، اور وہ تحریک پختونوں کے ساتھ زیادتی یہاں تک اس حد تک بات پہنچ گئی کہ وہاں پہ وہ موومنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ بن گئی۔ تو مجھے خدشہ ہے کہ اگر ہمیں بھی انصاف نہ دیا گیا، اور ہمیں بھی یعنی آپ دیکھیں یہ 14-15 دن ہو گئے ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ اگر ہم اسلام آباد بھی جائیں گے، تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ جوان، یہ جو پختون قوم کا سرمایہ ہے منشیات میں، یعنی تباہی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ تعلیمی اداروں تک یہ پہنچ چکا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں منشیات فروش کون ہے؟ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو باہر ہیں وہ ان کو فائنانس کر رہے ہیں۔ تو اس ملک کو، اس قوم کو اب ایک سسٹم نظام، یہ ساری خرابی جو ہے سسٹم نظام کی ہے، اور جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے خدشہ ہے، یہ میری آواز اگر ان حلقوں تک پہنچ رہی ہے یا ہمیں وہ سن رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے
کہ یہ جو کن حلقوں تک آپ اپنی آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ریاست تو نام نہاد ریاست ہے، عمران خان نام نہاد پرائم منسٹر ہے، یہاں پہ جو بیٹا ہوا ہے محمود خان وہ نام نہاد. نہیں، آرمی سے بھی کوئی مطالبے ہیں؟ میں آ رہا ہوں اس بات پہ. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہاں سے شروع کر کے کوٹ سے وہاں پہ، اور آرمی ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے، سیلاب میں، زلزلوں میں اور اس قسم کے جرائم. آپ دیکھیں پشاور میں یہ گلبہار میں آئس بن رہا ہے، یہاں حیات آباد میں آئس بن رہا ہے، یہاں سٹی تک یہ آ گیا، خیبر ضلع جو ہے وہاں پہ بن رہا ہے، وہاں محمد ایجنسی میں بن رہا ہے، ساکھا کوٹ میں یہ سلسلہ ایسا تک پہنچ گیا کہ ایک بندہ شہید ہو گیا. تو آرمی سے، چیف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ اگر ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو فوری طور پر اس بات کا نوٹس لے. ہمیں نہ عمران خان پہ اعتماد ہے، نہ یہاں محمود خان پہ اعتماد ہے، نہ جو 2 MP تھے ان کے ساتھ جو یہ مسئلہ یہاں پہ ختم کیا جائے. اور اگر یہاں پہ ختم نہیں ہوا تو خدشہ یہ ہے کہ یہ موومنٹ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ بن جائے گا. آپ نے کہا، فرمایا کہ آپ اسلام آباد جائیں گے، کب جانے کا ارادہ ہے؟ یہ اب ہماری ایک کور کمیٹی ہے یہاں پہ جو مطلب ہمارے امن جرگہ کے، اور یہاں پہ ایک یہ موومنٹ بن گیا ہے. یہ جو محمد زادہ شہید یہ عثمان خیل قوم سے تھا، قومی جرگہ بھی ہے ان کا قومی تنظیم بھی ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ اور تنظیمیں بھی ہیں، یہاں پہ سیاسی پارٹیاں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ سماجی تنظیم. ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ یہ میٹنگ کر کے یہ صلاح مشورہ کریں گے کہ وہاں اسلام آباد میں ہم سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور وہاں بھی اگر نہیں ہوا تو بالکل میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم GHQ کے سامنے یہ احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے. یہ محمد زادہ اگروال نے جو آواز اٹھائی تھی اور ان کو پھر قتل کیا گیا، اس کے بعد پھر احتجاجی مظاہرے ہوئے، پورے پاکستان کی نظریں سکھاکوٹ مالاکنڈ کے اوپر جم گئیں. اس کے بعد کوئی بہتری آئی ہے آپ کے علاقے میں؟ بہتری، آپ تو بہتری کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ساری انتظامیہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. انوار الحق وہ جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا ہے. اور آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتا ہے. وہ جو 2 بندے پکڑے گئے یہ جعلی کارروائی ہے. اور جو منشیات فروشوں کے متعلق وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ ایڈکٹس کو انہوں نے پکڑا ہے، 3 MPوں میں جیل بھیجا ہے. یہ جعلی انتظامیہ ہے. اور یہ میں اگر کال دیتا ہوں تو عثمان خیل قوم کو وہاں پہ ایک یہ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج بھی سکھاکوٹ میں آئس یا دیگر منشیات جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں. جرائم پیشہ جن بندوں نے اس کو ہمارے بھائی کو محمد زادہ شہید کو شہید کیا، وہ بھی کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں. آئس بھی بک رہا ہے، ہیروئن بھی بک رہا ہے، دوسرے منشیات بھی بک رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کو انتظامیہ کو بتہ مل رہا ہے. اور یہ جو قاتلوں کے علاوہ یہ جو کارروائی انہوں نے کی ہے کہ ہم نے منشیات فروش پکڑے ہیں، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. اور وہاں پہ یہ انتظامیہ جو بیٹھی ہوئی ہے، ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں کہ وہ صحیح اقدام وہاں پہ کرے گی. ٹھیک ہے. آپ ناظرین سینکڑوں افراد کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر، اور میں آپ کو کچھ مناظر یہاں کے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلی کے باہر یہ لوگ جمع ہیں، اور ابھی بھی تقریروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں. عائشہ گل علی مجھے نظر آ رہی ہیں کہ وہ بھی یہاں پر اس احتجاج میں شریک ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سابق MNA، لیکن تحریک انصاف کی تو آج کل وہ نہیں ہے. یہ احتجاج جو ہے 14-15 دن سے چل رہا ہے، اور سلسلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے مطالبات بھی آپ نے سنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب اس احتجاج کا نوٹس لیتی ہے. آپ کا بہت شکریہ ناظرین.